لیکن یہ بیسیکلی سب کنٹیننٹ کی پروڈکٹ نہیں تھی. یہ پروڈکٹ ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا، چائنیز کی، جیپنیز کی، یا جو عرب لوگ ہیں ان کی تھی. اچھا بھئی، آج ہم ڈسکس کریں گے یو کے کا ای سول ویزا. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے، ایسا میں انہیں اسٹوڈنٹ تو نہیں کہوں گا، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ چلا ہے جی کہ ای سول ویزے یو کے نے کھول دیے ہیں، تو آپ ہمارا ای سول ویزا لگوا دیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا پروفائل کیا ہے جی، بس جی میں تو میٹرک کیتا جی. اسٹڈی گیپ کتنا جی؟ 10 سے 12 سال کا اسٹڈی گیپ ہے. کوئی انگلش کبھی سیکھی ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں؟ کبھی گئے ہو؟ کوئی پڑھی ہے؟ کوئی بولی ہے انگلش میں؟ آپ کتنے فلوئنٹ ہو؟ بالکل نہیں جی، مجھان پٹھے پٹھے پائے ہے جی. تو وہ بندہ جو ہے وہ بھی رابطہ کر کے یہ کہتا ہے جی کہ مجھے یو کے بھجوا دیں ای سول ویزے پہ. میں نے سنا ہے میرا فلاں کزن کا رشتہ دار جو ہے وہ ای سول ویزے پہ یو کے چلا گیا ہے، تو آپ مجھے بھی بھجوا دیں. میرے بھائی، جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ جادوگر نہیں ہوتا. وہ آپ پہ جادو کر کے شف کرے گا اور پھونک مارے گا تو آپ کو لندن سے نکال دے گا، ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ کو وہ گائیڈ کر سکتا ہے جو جینون کام کرنے والا ہے، اور آپ کو وہ ڈی ٹریک نہیں ہونے دے گا. ہم تو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ ٹرو پکچر بتاتے ہیں کہ بھئی ای سول کے یہ میرٹس ہیں، یہ ڈی میرٹس ہیں، آپ اس سے بچ جائیں. دیکھیں، ای سول ویزا جو ہے یہ بیسیکلی ایک انگلش سیکھنے کا ویزا ہے جو بہت سارے یو کے میں پرائیویٹ اور پبلک انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو انگریزی سکھانے کے لیے کچھ کورسز آفر کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو کورس ڈیزائن ہوا تھا میرے خیال میں یہ سب کنٹیننٹ کے لیے نہیں تھا، یہ چائنیز کے لیے، جیپنیز کے لیے، یا جو گلف کنٹری ہے، جو عربی لوگ ہیں ان کے لیے تھا، جن کو کوئی پیسے کا ایشو نہیں ہے. دوسرا، ان کی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہم نے وہاں جا کے اسکپ ہو جانا ہے، ہم نے وہاں جا کے اسائلم کر لینا ہے، یو کے تو انٹر ہو پھر کس طریقے سے یورپ سے بڑھ جائیں گے. جن کی یہ ٹینشن نہیں تھی، یہ ان لوگوں کے لیے بیسیکلی ویزا تھا. لیکن کیونکہ ہم ہمیشہ سے ہم اس میں سے کوئی لوپ ہول ڈھونڈتے ہیں اور اس کا مس یوز کرتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو سیدھا بتاؤں، جو پاکستانی اور انڈین ہیں ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ ای سول میں جانا چاہیے. کیوں؟ اس کے کافی سارے ڈی میرٹس ہیں، میرٹس بہت کم ہیں. ڈی میرٹس جیسے یہ ویزا آپ کا کسی اور کیٹیگری میں سوئچ نہیں ہو سکتا. آپ ای سول پہ گئے ہو تو بس ای سول ہی ہے، اس میں جا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی دوسری کیٹیگری میں اپنا سوئچ نہیں ڈال سکتے. آپ کو اپنا کورس کر کے واپس آنا ہے. دوسرا اس کا ڈراپ بیک کیا ہے کہ آپ کو ڈیورنگ اسٹڈی آپ کو ورک الاؤ نہیں ہے. اگر تو واقعی آپ انگریزی سیکھنے کے لیے یو کے جا رہے ہو، جو کہ آپ کو پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے اچھے انسٹیٹیوشن مل جائیں گے جو آپ کو انگلش سکھا دیں گے. اب پاکستان میں نہیں ہے تو بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ مل جائیں گے آپ کو جو آن لائن انگلش سکھا دیں گے. اس کے باوجود اگر آپ یو کے جا کے انگریزی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو بھائی چلے جائیں اگر آپ کی کیپیسٹی ہے. تیسرا اس کا ڈراپ بیک کیا ہے کہ آپ اس کے بعد اپنا پی ایس ڈبلیو وغیرہ نہیں ڈال سکتے. چوتھا ڈراپ بیک کیا ہے کہ آپ کسی بھی کنڈیشن میں آپ وہاں پہ ای سول ویزا کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ آپ جو ہے رک نہیں سکتے کہ جیسے آپ کا ای سول کا ویزا ختم ہوا یو ہیو ٹو لیو دا کنٹری. آپ کو یو کے چھوڑ کے اپنے واپس مدر لینڈ میں جانا ہے. یہ کوئی اس کے ڈرا بیکس ہیں. میرٹس اس میں دیکھا جائے تو لو کاسٹ ہے، ایج کی لیمٹ کچھ نہیں ہے، آئٹس نہیں چاہیے، سمپل میٹرک ہے تو اوکے چلے گا. لیکن میرے خیال میں تو یہ آ رہا ہے، میرا یہ اپنا جو پرسنل ویوز ہیں کہ اگر ہم 15 اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو اس میں سے ایک ویزا لگتا ہے. تو یہ کوئی ویزا ریشو نہیں ہے، وہ بھی اس کو لگتا ہے جس کا پروفائل اچھا ہے. پروفائل مین کہ ویزا فیسر بالکل اندھا تو نہیں نا بیٹھا ہوتا آگے، وہ بھی اسیس کرتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ آیا ہے، اس نے میٹرک سمپل کیا ہے، کوئی انگریزی کا پہلے کورس نہیں کیا. اب یہ یکا یک اس کو خواب آئی ہے جی کہ چلو جی انگریزی سیکھو بھی یو کے جو جا کے. اب کیا ہوا؟ کیا یہ جو کورس انگریزی سیکھنے کے لیے یو کے میں آ رہا ہے کہ اس کے فیوچر میں کس طرح سے اس کا جو ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ کا فائنینشیل کیپیسٹی ٹھیک ہے، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، آپ نے جو اسٹڈی گیپ میں جاب کی ہے اس کی سیلری آپ اکاؤنٹ میں لے رہے ہیں، آپ کے پاس پراپرٹی شراپٹی ٹھیک ہے، بیک آن ٹائز کا کافی اچھا آپ کے پاس ایویڈنس ہے، تو آپ یہ پنگا لیں. میرے خیال میں یہ پنگا ہی ہے اور اپنا پیسہ اور ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. اس کا فائدہ شائدہ کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ جینون اگر اسٹوڈنٹ ہیں، اب واقعی کوئی سیکھنا چاہتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو آپ خراب نہ کریں. امیج ہمیشہ سے ہمارا ایسے ہے کہ 2 4 10 لوگ جو ہے پٹھا کام کرتے ہیں، اس سے سارے جو ہے قوم کی، نیشن کی جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے. پلیز اگر آپ نے جانا ہے تو جو اس کی کنڈیشنز ہیں ویزا کی وہی فل کیجیے گا. آپ نے کوڑوں نے چیزاں پا لے ہو، پلیز اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا
اینڈ پہ تو میں یہی سمجھاؤں، آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ ای سول میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ، بالکل یہ فیزیبل نہیں ہے. بہت سارے ویزے میں نے لگتے دیکھے ہیں، لگ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی سب کنٹیننٹ کی پروڈکٹ نہیں تھی. یہ پروڈکٹ ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا، چائنیز کی، جاپنیز کی، یا جو عرب لوگ ہیں ان کی تھی. اس میں سے ہم لوپ کو ڈھونڈ کے کوئی پاکستانی انڈین ویزا ڈال لیتے ہیں. بہت سارے ویزے ڈلتے ہیں تو ان میں سے کچھ لگ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ اس سے آپ اوائڈ کریں، اپنا پیسہ اور ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کریں. تھینک یو ویری مچ.